ایک طرف پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی اراکین کی گرفتاری کا معاملہ قومی اسمبلی کے موجودہ سیشن کا سب سے اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ مذکورہ پارلیمنٹیرینز پر درج کی گئی غیر سنجیدہ ایف آئی آر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے سامنے مذاق بن رہی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان کا بیان سامنے آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو 9 اور 10 ستمبر کی رات اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے غائب کر دیا تھا، مگر علی امین گنڈاپور لاج رکھ رہا ہے اور بول نہیں رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ دنوں سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی مدت ملازمت میں توسیع یا پھر چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کے حوالے سے آئینی ترمیم کا معاملہ مزید شدت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ خود حکومت کبھی وضاحت کرتی ہے تو کبھی کنفیوژن پیدا کرتی ہے، اور اب واضح اشارے دیے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے موجودہ سیشن میں کل ہی اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ مگر ساتھ ہی عمران خان نے آج پھر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی ترمیم کے ذریعے توسیع دینے جا رہی ہے، جو عمران خان کے مطابق سپریم کورٹ پر حملہ تصور ہوگا، اور یہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ منگل کو خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سیکرٹری کی طرف سے جو پریس جاری کی گئی تھی، اس میں چیف جسٹس کی اپنی توسیع سے متعلق ایک دن پہلے صحافیوں سے کی گئی آف دا ریکارڈ گفتگو کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ صحافیوں کی طرف سے چیف جسٹس سے ان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق پوچھا گیا تو چیف جسٹس نے جواب دیا کہ کئی مہینے پہلے وزیر قانون ان کے چیمبر میں آئے تھے اور بتایا تھا کہ حکومت چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت 3 سال کے لیے فکس کرنے پر غور کر رہی ہے، جس پر چیف جسٹس نے وزیر قانون سے کہا کہ اگر یہ پروپوزل کسی خاص فرد کے لیے ہے اور اگر اسے نافذ کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جسے وہ قبول نہیں کریں گے۔ اس میٹنگ میں چیف جسٹس کے بعد دوسرے سینئر ترین جج اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، مگر جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں حکومتی ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ ترمیم آ رہی ہے، کل ہی آ رہی ہے۔ چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی عمر میں 68 سال تک کی توسیع اور 2/3 اکثریت کے حوالے سے دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ پھر کل فائنل ہے کہ جب سینٹ کا اجلاس ہوگا، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو حکومت آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے اس میں؟ بالکل، یہ حکومت کا اور پارلیمان کا استحقاق ہے۔ بالکل آئینی ترمیم اگر لا رہے ہیں تو ضرور لے کے آئیں گے، قانون سازی بھی ضرور کریں گے۔ اس کو اتنا اوورلی پولیٹیسائز پتہ نہیں کیوں ایک مخصوص سیاسی جماعت کر رہی ہے اور اس پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ کیا ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اس ترمیم کے ذریعے؟ 65 سے 68 کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ بالکل، یہ ایک پوائنٹ ہے، وہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ یہ قطعاً پرسن اسپیسیفک نہیں، یہ تمام تر ان جج صاحبان پہ اس کا اطلاق ہوگا جو ان کی عمر میں توسیع ہو۔ اور اس کا سینیورٹی پرنسپل کو بھی تبدیل کر رہے ہیں اس امینڈمنٹ کے ذریعے؟ سینیورٹی پرنسپل تو 175A سب آرٹیکل 3 میں وہ ہے کہ سینئر موسٹ جج ہے، تو یہ 3-4 آپشنز جو ہیں یہ انڈر کنسیڈریشن جب آپ کہتے ہیں وکیل صاحب کے آپشنز ہیں، اس کا مطلب ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے ڈرافٹ، یا پھر یہ تمام چیزیں کل جو امینڈمنٹ ہوگی اس میں ہوگی، ایج بھی ہوگی اور یہ سینیورٹی پرنسپل کو تبدیل کرنے کی شک بھی ہوگی؟ آپ کو یہ ضرور کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم 3-4 آپشنز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بالکل حتمی شکل میں ہیں۔ اب اس میں کون سے آرٹیکل کو یا کون سی چیز کو حکومت نے انٹروڈیوس کروانا ہے یہ ابھی سٹل انڈر کنسیڈریشن ہے، اور اس میں فائنالٹی کسی چیز نے اٹین نہیں کی ہے۔ جبکہ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کے مطابق آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا کل کے اجلاس میں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، تو خواجہ آصف نے جواب دیا کہ جی کل کے اجلاس میں آئینی ترامیم پیش کریں گے۔ اس پر صحافی نے مزید پوچھا کہ کیا آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری ہے، تو خواجہ آصف نے جواب دیا کہ جی ہمارے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری ہو چکی ہے۔ مگر آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے جب صحافی نے سوال کیا کہ کیا کل کوئی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے سے زیادہ تو آپ کو پتا ہے۔ کل کوئی بل نہیں آ رہا، قانون سازی نہیں آ رہی، آئینی ترمیم کل نہیں ہوگی۔ میں عرض کر رہا ہوں نمبر پورے ہو گئے، میرے سے زیادہ آپ کو پتا ہے بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ محسن نقوی صاحب کو تو پتا ہوگا نا۔ محسن نقوی صاحب آپ کی لوگوں کی رہائی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جبکہ آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا پھر کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا کسی بھی عہدے پر توسیع دینے کی مخالفت کا بیان خوش آئند ہے۔ شکر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ کسی بھی توسیع کو نہیں مانتے۔ نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اب توسیع دے کر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، عدالتی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے غائب کیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گیا، سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ صحافی نے اس پر پوچھا کہ علی امین گنڈاپور تو کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ تھی جہاں اپنی مرضی سے گئے تھے، تو عمران خان نے جواب دیا کہ علی امین گنڈاپور لاج رکھ رہا ہے اور بول نہیں رہا ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کے لیے NOC لیتا ہے، کیا پتا کل
اس کو بھی غائب کر دیں۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا، تو وہ دھوکہ کیا تھا؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ جیل میں چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر خان صبح 7 بجے جیل میں آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیا گیا کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی 8 ستمبر کی تاریخ دی گئی اور کہا گیا کہ تمام سہولیات دی جائیں گی۔ 8 ستمبر کو جو ہمارے ساتھ ہوا، اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ عمران خان نے توسیع سے متعلق مولانا فضل الرحمان کے بیان کو خوشائند قرار دے دیا، مگر کل جہاں قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی بھی ادارے میں توسیع کے مخالف ہے، تو وہیں انہوں نے چیف جسٹس کے تعیناتی کے لیے سینیورٹی کے بجائے اہلیت کو معیار بنانے کی تجویز دی اور ناموں کا پینل بھیجنے کی بھی بات کر دی۔ ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے؟ فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں۔ ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، لیکن صرف سینیئرٹی میں تو کافی نہیں ہوتی، ذرا ریکارڈ دیکھا جائے، اہلیت کتنی ہے اس کی۔ میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، پینل لائے جائیں، 3 کے لائے جائیں یا 5 کے لائے جائیں۔ میری جماعت اس کے لیے سنجیدہ ہے اور شاید ہم اپنے وکلاء کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کی اصلاحات کی طرف جائیں۔ یعنی جے یو آئی ووٹ نہیں کرے گی کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے، اگر کوئی عدلیہ کے حوالے سے آتی ہے؟ ظاہر جی جو ہم نے اصلاحات کی تجاویز دی ہیں، اگر اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو اس پر غور کریں۔ مولانا فضل الرحمان کی سمت ابھی بھی غیر واضح نظر آ رہی ہے۔ حکومت انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مولانا نے ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جبکہ آج حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی صرف باتیں ہو رہی ہیں، عمل درآمد ہونا ہے۔ جو ججت کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے ترامیم آ رہی ہیں، جن اسپیسیفکس کی بات آپ کر رہی ہیں اس پہ تو جب تک کنسنسس نہیں بنتا یا کوئی اتفاق نہیں ہوتا، کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ اس قسم کی بڑا ترمیم لانے کا چیلنج ہوتا ہے۔ جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے، صرف باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، اس پہ عمل درآمد تو ابھی آپ کے سامنے ابھی تک چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کسی ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور جیسا ایک یہ بڑا فورم بنا ہے وہاں یہ فیصلے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ تو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی، ہمارا اپنا منشور پہ مبنی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی الزام بھی عائد کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت پی ٹی آئی سے منسلک اراکین کو غائب کر رہی ہے۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس قاضی فائزہ سے مطالبہ کیا کہ وہ توثیق قبول نہ کرے، پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہ کریں۔ آج میں نے قاضی فائزہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں، ایکسٹینشن جس بھی فارم میں ہو آپ نہیں لیں گے، بٹ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، اور جن لوگوں نے سیٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری التماس ہے۔ عبداللہ بلوچ آئے، ان کو اغوا کیا گیا اور اب وہ غائب۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ کل جو آئینی ترمیم یہ پیش کرنا چاہ رہی ہیں بل، اس کے لیے ہمارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے توڑا جائے، اور اس آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملازمت میں قائم رکھنا ہے۔ ابھی تو ہماری مخصوص نشستیں بھی آپ نے نہیں دی ہیں، ابھی تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے، تو یہ کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکج لا رہے ہیں، پیکج لا رہے ہیں؟ اور پیکج کیا ہے؟ کیا صرف ایک فرد واحد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ پیکج لا رہے ہیں آپ؟ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اگرچہ بعد میں ان کا دفتر کی جانب سے وضاحتی بیان آیا کہ میں نے اپنی انڈیویجول ایکسٹینشن کی بات کی تھی، اور پھر اسپیکولیشن ہوا میں گھومی کہ جناب یہ 3 سال سبھی کی شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ آپ اعلان کریں کہ کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔